نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما۔ ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور درود و سلام ہو امام الاولین والآخرین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ گزشتہ ہم قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں عباد الرحمن کے کچھ اوصاف ذکر کر رہے ہیں۔ عباد الرحمن کا معنی کہ اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو یہ اعزاز بخش رہا ہے کہ اللہ خود فرما رہا ہے کہ جو ان اعمال کو اپنانے والے ہیں وہ رحمان کے بندے ہیں، وہ رحمان کی رحمتوں کے مستحق ہیں۔ ان کی ایک خوبی یہ ہوتی ہے کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ وہ رات اس حال میں گزارتے ہیں کہ اپنے رب کے سامنے سجدہ بھی کرتے ہیں اور قیام بھی کرتے ہیں، یعنی وہ تہجد پڑھتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں، تراویح کا اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ بس اتنے سے عمل کو اپنانے پر اس انسان کو عباد الرحمن میں شامل کر لیتا ہے۔ عباد الرحمن میں شامل ہونے کے لیے اگر ایک انسان رب کے سامنے 2 رکعتیں ہی پڑھ لے، امام کے ساتھ پڑھ لے، حدیث شریف میں آتا ہے من قام مع الامام حتی ینصرف، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ جو امام کے ساتھ قیام کرتا ہے یہاں تک کہ امام اپنا وہ قیام مکمل کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو پوری رات قیام کا اجر و ثواب دے دیتا ہے۔ اور صحیح مسلم شریف کی روایت میں تو اور زیادہ آسانی ہے۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا من صلی العشاء فی جماعت، جو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لیتا ہے فکأنما قام نصف اللیل، تو گویا اس نے آدھی رات قیام کیا ہے، یعنی آدھی رات تہجد کیا ہے۔ ومن صلی الفجر فی جماعت، اور جو عشاء کے ساتھ فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھ لیتا ہے فَكَأَنَّمَا قَامَ صَلَّى اللَّيْلُ كُلُّهُ، تو گویا اس کو اتنا اجر و ثواب ملتا ہے جیسے یہ ساری رات تہجد پڑھتا رہا، ساری رات قیام اللیل کرتا رہا۔ تو اللہ کی رحمت کہ اس نے اپنے بندوں کے لیے کتنی آسانیاں رکھی ہیں کہ کسی طرح یہ بندے رحمان کے بندوں میں شامل ہو جائیں۔ اور حدیث شریف میں تو یہاں تک آتا ہے کہ جو رات کو قیام کرنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے جنت کا داخلہ آسان ہو جاتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام جب مدینہ شریف تشریف لائے تھے تو آپ علیہ السلام نے جو پہلا خطبہ یا پہلا درس ارشاد فرمایا تھا صحابہ کو، فرماتے ہیں میں نے وہ سنا تھا، آپ نے فرمایا تھا یا ایھا الناس، او لوگوں، افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، اطعموا الطعام، لوگوں کو کھلاؤ پلاؤ، وصلوا باللیل والناس نیام، اور دیکھنا رات کو کچھ قیام کرو، اس وقت نماز تہجد کا اہتمام کرو جب لوگ سو رہے ہوں، تدخلوا الجنت بسلام، جنت میں سلامتی کے ساتھ چلے جاؤ گے۔ تو میں اور آپ بھی کوشش کرتے رہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ رمضان کا مہینہ عطا کیا ہے، ہم اس مہینے میں خاص طور سے اور سارا سال عام طور پر رات کو کچھ نہ کچھ قیام کیا کریں۔ رمضان میں تو بالکل نہ چھوڑیں اس کو، نماز تراویح کو آخر تک پڑھیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے من قام رمضان ایمانا و احتسابا، جو ایمان کی حالت میں ثواب کی امید رکھتے ہوئے رمضان کا قیام کرتا ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور یہ تو قیام، یہ تراویح اتنا بڑا عمل ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہمیں بتاتی ہے، مستدرک حاکم کی روایت ہے
آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ تراویح، یہ قیام اللیل، یہ تہجد میں نے تمہارے لیے سنت قرار دیا ہے، جو شخص اس کا اہتمام کرے گا کان من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ او کما قال، تو وہ اپنے گناہوں سے اس طرح پاک صاف ہو جائے گا جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا ہے۔ پیدا ہوئے بچے کا کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ تو یہ سعادت، یہ بخشش و مغفرت، اور اللہ عباد الرحمن میں شامل کر رہا ہے صرف اس چھوٹے سے عمل پر کہ ہم رات کو تھوڑا بہت قیام کر لیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں، بس اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے عباد الرحمن میں شامل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ سعادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔